ڈیل کے حوالے سے مجھے بتائیے گا ذرا فیصل چودھری صاحب کہ آپ لوگ یہ تاثر کیوں دے رہے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے اور انہوں نے انکار کر دیا ہے، چونکہ مریم نواز نے کہا کہ کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی ہے اور یہ خود اس کے لیے منتیں کر رہے ہیں، اور پھر آپ کے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان سے کہا کہ 3 ماہ میں آپ کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا اگر آپ اپنا رویہ تبدیل کر لیں تو ملاقاتوں پر پابندی ہے، کیسے پتا چلا آپ کو؟ اور ایسا نہیں، یہ بات تو نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو بات پہلے بھی ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے میڈیا سے بھی شیئر کی، ہم سے تو وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، میرے تو سامنے بات ہوئی آفر ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے۔ مریم نواز تو کہہ رہی ہیں نہیں، اچھا کیا مریم نواز کو کیا پتا؟ مریم نواز کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے صبح 7 بجے دروازے کس نے کھلوائے، مریم نواز کو یہ بھی نہیں پتا پوری حکومت کو کہ اتوار والے دن ملاقات کس نے کرائی۔ کیا ڈیل آفر ہوئی تھی سر؟ 2 چیزیں جو عمران خان صاحب کو، ایک تو اٹک جیل میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں، تو باہر جا کے چپ کر جائیں، ہاں آپ لندن چلے جائیں، جہاں بھی جانا ہے، تو یہ ہم نے آپ کو کوئی، آپ کی جگہ کوئی نہیں ہے، نہ اپنی پارٹی وغیرہ، تو یہ فارغ کرنا ہے ہمیں۔ تو دوسری بات ہوئی تھی وہ علی امین صاحب نے کہا تھا، اور اوبیسلی یہ تجویز جو تھی وہ تو علی بھی مجھے بتاتے ہیں، اور انہوں نے میری بات بھی ہوئی ہے ٹی وی پہ بھی کہا انہوں نے، یہ ان کی تجویز تھی لیکن ٹیسٹ اپروول سے ہوئی تھی۔ تو انہوں نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ انہوں نے یہ آفر، انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ بنی گالہ شفٹ کر دیں، آپ کو شفٹ کرتے ہیں تو آپ جیل سے نکلیں، وہاں پہ بات کریں گے۔ تو عمران خان نے یہ، میرے ساتھ تو پوری ہماری ڈیلیبریشنز ہوئی تھی، میری اوپینین کچھ اور تھی، لیکن خان صاحب نے کہا کہ نہیں، اس میں یہ ہوگا کہ میرے کارکنان اندر ہیں۔ آپ کی اوپینین کیا تھی؟ کر لیں ڈیل؟ نہیں، ڈیل نہیں، میرا خیال یہ تھا کہ جیل سے نکل جانا چاہیے۔ تو ڈیل کرنے کا راستہ تو وہی ہے نا، ڈیل کا یا ڈیل کہہ لیں، یا میں تو پریکٹیکل آدمی ہوں، میں ذرا اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے سیاست نہیں ہو سکتی، اور یہ میں نے ان کو بھی کہا ہے خان صاحب سے، اینڈ آئی ڈونٹ ناٹ ہائڈ مائی اوپینین۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اداروں سے لڑائی نہیں ہو سکتی، یہ تو شخصیات سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے خان صاحب سے یہ کہا تھا کہ سر بات یہ ہے کہ اگر بنی گالہ آپ چلے جاتے ہیں تو ہم ایزی ہو جائیں گے، پالیٹکس کرنا آسان ہو جائے گی، پھر آپ باہر آ جائیں گے، صرف دیجیے گا پارٹی مینجمنٹ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی ہے اور کوئی ان کو نہیں کرا، کیا یہ ڈیل آفر ہوئی تھی؟ آپ کے ہے نالج میں یہ بات؟ نہیں، صرف بشرا بی بی کے لیے ڈیل آفر ہوئی تھی کہ وہ بنی گالہ رہیں، جیسی ان کو سزا ہوئی تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ بنی گالہ شفٹ ہو رہی ہیں، تو میں نے جیل والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ابھی تک انسٹرکشنز نہیں آئیں، لیکن اس کے بعد وہ جو ان کو بنی گالہ شفٹ کرنا اور پھر جو ان کی بیل ہوئی، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ یہ ہماری مسٹیک تھی۔ تو وہ ڈیل کیوں ختم ہو گئی سر؟ وہ بیہیویئر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا، نیچرلی گیو اینڈ ٹیک ہے اس میں، پالیٹکس میں یا اداروں کے درمیان، آپ کوئی بھی ڈیل کریں گے نیچرلی اگر آپ کو فیور مل رہی ہے تو وہ بھی آپ سے فیور چاہیں گے۔ تو اسٹیبلشمنٹ میرے خیال میں کوئی ڈیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، نہ کی ہے اور نہ کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہے۔ جو یہ بتا رہے ہیں ان کو جو ٹربل ایریاز تھے، وہ ٹربل ایریا انہوں نے اپنے لیے ایزی کر لی۔ خان صاحب کو بیگ صاحب ڈیل کیا 9 مئی کی وجہ سے ہی نہیں ہو رہی ہے؟ چونکہ ماضی میں یہاں سیاستدانوں کو ڈیلز ہوتی رہی ہیں، وہ قبول بھی کرتے رہے اور سسٹم میں آ بھی گئے۔ یہ جو 9 مئی ہے نا جی، جب تک خان صاحب ایکسپٹ نہیں کریں گے یہ مسئلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ خان صاحب کو تھوڑا سا ریلائز کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ان کے بہت سارے ورکرز اور بہت سارے لوگ بہت تکلیف میں ہیں، ان کو بہت عرصہ ہو گیا ہے، ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے لیے کوئی تحریک انصاف کے وکلا اویلیبل نہیں ہے ان کے لیے، وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ کو سزائیں ہو گئی، کچھ انڈر ٹرائل ہیں، اور میں یہ پکی خبر ہے سر کہ ڈیل آفر نہیں، میں تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے لیکن آپ یا تو ان کو سزائیں دے دیں تاکہ وہ گھر چلے جائیں، ایک طرف ہونا، یا ان کو معافی دے دیں، کیونکہ اتنا عرصہ کسی کو انڈر ٹرائل رکھنا میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ظلم ہے۔ بیگ صاحب کی خبر ہے کہ کوئی ڈیل آفر نہ ہو رہی ہے، نہ ہوگی، نہ خاموش رہنے کے لیے کہا گیا ہے، نہ کہیں شفٹ ہونے کے لیے کہا گیا ہے، نہ سوشل میڈیا پہ لگام دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ بیگ صاحب کے اپنے سورسز ہیں، میں پریوی ہوں اس بات کا، وہ ریزن بتا رہے ہیں جب تک 9 مئی کے اوپر ایگزیکٹ نہیں ہوگا۔ بیگ صاحب کے اپنے سورسز ہیں، میں پریوی ہوں، میرے سامنے یہ بات ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی کی وجہ سے نہیں، ٹھیک، ایک بات کلیئر کرنے لاسٹ، آپ کے سامنے خان صاحب نے یہ بات کی ہے نا؟ جی، میرے سے جس نے خان صاحب سے بات کی ہے انہوں نے بھی میرے ساتھ بات کی ہے۔ جنہوں نے ڈیل آفر کی انہوں نے تو نہیں کی نا؟ کنہوں نے؟ جنہوں نے، جہاں سے ڈیل آفر ہوتی ہے۔ نہیں، اتنے میرے پار پرزے نہیں ہے، میں سیاستدانوں کے ساتھ ہی ملتا ہوں۔ وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ کیا پتا بیگ صاحب کے اتنے پر اور پرزے ہو سکتے ہیں۔ بیگ صاحب کے تو بیگ صاحب کے پار نہیں چلتے، ہمارے چل جاتے ہیں۔
دیکھیں بینگ اے جرنلسٹ ایک بات محسن بھائی آپ یہ بھی بتا, یہ بھی محسن صاحب کا بڑا تجربہ ہے, یہ جو 9 مئی یہ وہ سارا کام ہے نا اس ملک میں, نواز شریف کے ساتھ اگر ڈیل ہو گئی ہے نا دوبارہ تو کسی کے ساتھ تو میں نے تو کہا ماضی میں ہوتی رہی نا, ڈیل آفر بھی ہوئی, قبول بھی ہوتی رہی, سسٹم میں بھی آ گئے. عمران خان آج زبان بندی کر لیں. نہیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بہت سارے لوگوں کو بہت دفعہ معافی ملی جی, ٹھیک ہے جی. ایک تو آپ کے پاس گارنٹور اور ایک نیگوشیٹر, ٹھیک ہے. اب 2 بڑے لوگوں میں خان بھی بڑا ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی ہے, کوئی تیسرا فریق طاقتور ہی ہوگا تو گارنٹی دے گا, ان دونوں کی گارنٹی کون کر سکتا. تو ایسے میں ماحول بنتا ہے. خان صاحب نے وہ ماحول بننے ہی نہیں دیا اور اس کا نقصان اپنے لوگوں پہ دیا. پارٹی تباہ ہو گئی, پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی بننے نہیں دیا. اس الیکشن میں وہ لوگ جیت گئے جن کا پی ٹی آئی سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں تھا, اور انہوں نے آ کے کمال تماشا لگایا ہوا ہے. دے لو اٹ کہ خان جیل میں رہے اور وہ مزے لوٹیں, اور وہ لوٹ رہے ہیں. اور آئے دن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو مدعے الزام ٹھہرائیں گے کس ملک میں بلا وجہ, پھر آپ کی ڈیل نہیں ہوگی, آپ کو کنسیشن نہیں ملے گا. رائٹ. اور ان حالات میں کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد ایک بڑی عوامی تحریک بھی چلا لیں گے, جو مرضی کر لیں. میں آپ کے شو میں کہہ رہا ہوں جو مرضی کر لیں ڈیل نہیں ہوگی اور پھر سختی زیادہ ہوگی. ایک آخری بات, خان صاحب کے ذہن میں اس وقت کیا ہے کہ احتجاج ہونا چاہیے, اسلام آباد پہ کوئی چڑھائی ہونا چاہیے, ان کے ذہن میں کیا ہے؟ نہیں, ہمارا جو اس وقت معاملات ہیں, یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کا اینڈیور ہے, یہ بھی عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر ہو رہا ہے اور ان کی ٹیسٹ اپروول سے ہو رہا ہے. اور یہ جو تمام اپوزیشن پارٹیز کو ہم نے خان صاحب کے جو 3 نکات ہیں ان کے اوپر جو جمہوریت کی بحالی ہے, آپ کا گرینڈ اپوزیشن الائنس پی ڈی ایم مولانا نہیں بنائی, پی ڈی ایم مولانا نے نہیں بنائی تھی, مولانا نے بتا دیا ندیم ملک کے شو پہ بنائی کس نے تھی, جنرل باجوہ انہوں نے بنائی تھی, اور جس طرح سے وہ آئی تھی جنرل فیاض وہ کر رہے تھے. نہیں, اس وقت ہیڈ ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں, ایک ہوتی ہے آرگینک, وہ ٹائم لیتی ہے, ایک ہوتا ہے آرٹیفیشل گروتھ, وہ جلدی ہو جاتی ہے کھاد شاد ڈال کے. تو آپ امید ہے آپ کو کہ گرینڈ الائنس بن جائے گا؟ ہمارا تو ہم انشاءاللہ آپ کو عید, یہ رمضان سے پہلے اور عید کے بعد جو تحریک جو ہے نا, وہ ایک اپوزیشن, ابھی ہم پولیٹیکل ماحول جو ہے نا, یہ بالکل بات صحیح کی ہے. ایک انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ نیگوشیٹر اور جو ڈیل بروکر ہوتا ہے, لیکن میرا خیال میں کہ پالیٹکس میں گارنٹیز تو نہیں ہوتی, میکنزم ہوتے ہیں, میکنزم پہ کام ہو سکتا ہے. ملاقات کی اجازت کب تک مل جائے گی خان صاحب سے؟ 27 فروری کو ڈیٹ ہے نا ملاقات کی اجازت, منگل کو ہے ہماری توشہ خانہ 2 والی. توشہ خانہ تو 26 کو ہے, 27 کو ہے, اس سے پہلے جی ایچ کے حملہ کے 26 کو ہو جائے گا ملاقات, مل جائے گی اجازت؟ نہیں, ہو جائے گی. رائٹ. چلے فیصل چوہدری صاحب,